نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا أزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين صدق الله العظيم. صدر جامعہ اور جامعہ العلوم کے موقر اساتذہ کرام، طلباء عزیز، آپ کے علم میں ہے کہ آج کا یہ پروگرام یوم جمہوریہ یا آئین دیوس کی مناسبت سے دستور ہند کو یاد کرنے کے لیے منایا جا رہا ہے، جسے ہم یوم دستور ہند کہتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں افرادی طور پر یا اجتماعی طور پر بہت سے قواعد و ضوابط نافذ ہوتے ہیں، بلکہ وہ قواعد و ضوابط ہی کی وجہ سے انسان دوسرے حیوانات سے اور جانوروں سے الگ ہے، مختلف ہے۔ انسان اپنے آپ پر بھی کچھ قواعد نافذ کرتا ہے، اور اجتماعی طور پر کسی معاشرے میں، قوم میں، خاندان میں اور بالخصوص ملک میں کچھ نظم و ضبط ہوتا ہے جس کے تحت معاشرہ اور ملک چلتا ہے۔ ہمارا ملک ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ آزادی سے پہلے ہی یہ بات تسلیم کی جا چکی تھی کہ ملک آزادی کے قریب ہے، اور معاملات طے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اسی زمانے سے یہ کوشش بھی ہو رہی تھی، آزادی سے پہلے سے 1946 سے بھی یہ کوشش اس سمت میں جاری تھی کہ ہندوستان کا ایک دستور ہونا چاہیے۔ جب یہ ملک آزاد ہوگا تو ظاہر ہے کہ وہ کسی ضابطے کے تحت یا آئین اور دستور کے تحت یہ ملک چلے گا۔ اس زمانے سے یہ کوشش ہو رہی تھی، پھر ملک آزاد ہوا، دستور ساز کمیٹی قائم ہوئی، جو ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی قیادت میں یہ کمیٹی اپنا کام کر رہی تھی۔ دستور سازی کے دستاویز تیار کی جا رہی تھی، مسودہ تیار کیا جا رہا تھا، اور 2 سال 2.5 سال کے عرصے میں یہ مسودہ تیار ہوا۔ بلکہ یہ کہیں کہ یہ ایک پھولوں سے نچوڑا ہوا رس تیار ہوا، کیونکہ یہ جو ہمارا آئین ہے، جو ہندوستان کا آئین ہے، وہ دنیا کے ضخیم ترین آئین میں سے لکھے ہوئے آئین ہیں دنیا کے، ان میں سے سب سے ضخیم اور سب سے طویل دستور میں یہ شامل ہے۔ اور مختلف حصوں، مختلف علاقوں میں، مختلف ملکوں میں جو دستور اس وقت موجود تھے، ان سے رس تشکیل کر کے ہمارا یہ ملک کا آئین بنایا گیا تھا۔ اور اس آئین کو مختلف ملک کے مختلف طبقات کی طرف سے نمائندگی ہوئی، مختلف قوموں اور مذاہب کے لوگوں نے مل کر یہ دستور تیار کیا، اور 26 نومبر 1949 کو قانون ساز اسمبلی کے سامنے یہ قانون کے آئین پیش کیا گیا۔ کچھ دفعات اسی وقت نافذ العمل ہو گئی، لیکن اس کے بعد مکمل طور پر 2 ماہ بعد 26 جنوری 1950 کو اس قانون کو مکمل طور پر نافذ کیا گیا، اور ہمارا یہ ملک کا یہ آئین ہے، جو دستور ہے، اس میں کوشش کی گئی کہ اس کو تمام قسم کے امتیاز سے اور تمام قسم کے تعصبات سے پاک رکھا جائے، اور کوشش اس بات کی ہو کہ ملک میں بسنے والے ہر شہری کو برابر کے حقوق دیے جائیں،
اسی کوشش کے تحت مختلف ممالک سے کے آئین سے اس میں استفادہ بھی کیا گیا تھا، اور اسی لیے قانون کا دستور کا جب ہم پہلا صفحہ پڑھتے ہیں، پریامبل پڑھتے ہیں، تو اس میں بالکل وضاحت کے ساتھ جو اس آئین کی جو اساس ہے، جو اس کی روح ہے، جو اس کا اصل مقصد ہے، جو اس کی ایسنس ہے، وہ اس میں بالکل صاف طور پر ظاہر ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کو تمام قسم کی ترامیم سے پاک رکھا گیا ہے۔ یعنی اگر پارلیمنٹ بھی چاہے تو اس دستور کے اس حصے کو وہ تبدیل نہیں کر سکتے ہیں کہ جس میں یہ تیقن دیا گیا ہے ہر ملک کے ہر شہری کو کہ اولاً تو وہ اساس ہے، وہی بیسک ہے، یعنی وہ بنیاد ہے ملک کا ہر شہری، وہ آئین کی اساس اور بنیاد میں ہر شہری شامل ہے، اور یہ تیقن شامل ہے کہ یہ ملک ایک پارلیمانی جمہوری اور سیکولر ملک ہوگا، جس میں کسی مذہب کی حکومت نہیں ہوگی، اور ملک کے ملک کا جو نظام ہوگا وہ پارلیمنٹ کے ذریعے، ووٹ کے ذریعے چنا جائے گا، اور ملک میں بسنے والے ہر شہری کو ایک ووٹ دینے کی آزادی حاصل ہوگی، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس میں انصاف کو بنیاد بنایا گیا کہ ملک کے تمام شہری کو سماجی، معاشی اور سیاسی طور پر انصاف فراہم کیا جائے گا، کسی کے ساتھ کوئی تمیز، کوئی بھید بھاؤ نہیں کیا جائے گا، اور رواداری کا مظاہرہ ہوگا۔ ہر شخص کو یہ ملک کوشش کرے گا کہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر کوئی تفریق، کوئی امتیاز نہ ہو، ایسا نہ ہو کہ ملک اس طرح بڑھ جائے، اس طرح تقسیم ہو جائے کہ ایک طبقہ کمزور رہ جائے اور ایک طبقہ بہت آگے بڑھ جائے، سماجی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو یا معاشی طور پر یکسانیت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں آزادی دی جائے گی اس میں کہ ملک کا ہر شہری اب وہ ووٹ دینے کی آزادی ہے، اسے جینے کی آزادی ہے، اسے اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی آزادی ہے، مذہب پر عبادت کرنے کی آزادی ہے، اپنی عبادت گاہیں قائم کرنے کی آزادی ہے، اپنے دینی مدارس اور مساجد اور اسکول اور خانقاہیں اور گرودوارے اور چرچ جو بھی جس مسلک کی عبادت گاہیں ان کی تعمیر کرنے کی ان کو آزادی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ وہ آزادی پر عمل کرنے کے لیے حکومت کو بھی یہ ذمہ دار بنایا گیا تھا کہ حکومت اس کی راہیں ہموار کرے، ایسا نہ ہو کہ یہ آزادی صرف کاغذ کا حصہ رہ جائے اور یہ چیز نافذ العمل نہ ہو، زمینی سطح پہ یہ چیز نہ پائی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مواقع کی حیثیت سے سب کو برابر رکھا گیا ہے اس آئین میں کہ آپ کسی بھی موقع سے، یعنی جو اپارچونیٹیز ہوتی ہیں، چاہے وہ ملازمت کی ہو یا سیاسی میدان میں اپنی نمائندگی کی ہو، معاشی میدان میں اپنی نمائندگی کی ہو، ہر شخص کو اس میں اپنی نمائندگی کا پورا اختیار حاصل ہے، اور کسی کے ساتھ اس بنیاد پر کوئی تمیز نہیں ہوئی، رنگ، نسل اور زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، مذہب کی بنیاد پر کسی کے ساتھ کوئی امتیاز نہیں برتا جائے گا، اور آخر میں یہ بھی کہا گیا کہ حکومت کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے سب کو کوشش کرنی ہے۔ یہ الفاظ بہت اچھے ہیں اور ہمارے لیے خوشی کا مقام ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ایسا دستور، ایک آئین ہمارے پاس موجود ہے کہ جس کی بنیاد پر ملک کی اکثریت اور اقلیت، ملک کا بسنے والا ہر فرد اپنے آپ کو محسوس کر سکتا ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آئین کو پڑھیں، آئین کو سمجھیں، آئین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور اسی طرح ہم حکومت سے استدعا کرتے ہیں، حکومت سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ اس آئین کی روح کو باقی رکھنے کے لیے ہر کوشش کی جائے، کوئی ایسا قدم نہ اٹھے کسی معاشرے کی طرف سے، ملک میں بسنے والے کسی سوسائٹی کی، کسی معاشرے، کسی فرد کی طرف سے کوئی ایسا قدم نہ اٹھے جو اس آئین کی روح کو نقصان پہنچانے والا ہو، اس کو زجر پہنچانے والا ہو، اس کی روح کو ختم کرنے والا ہو۔
اور کسی میں انسیکیورٹی نہ پیدا ہو، بے اطمینانی نہ پیدا ہو، ملک کا ہر شہری اپنے آپ کو برابر سمجھے، کسی کی تعلیم گاہ کو، کسی کے عبادت گاہ کو اور کسی کے اس کے حقوق کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ حکومت اس بات کو انشور کرے، حکومت اس بات کا تیقن دلائے، یقین دہانی دلائے، اور اس کے لیے جو تمام کوششیں ہو سکتی حکومت کو کرنی چاہیے۔ اگر کوئی حکومت یہ کوششیں نہیں کرتی ہے تو آئین کی ان سے وہ بھی ذمہ دار ہے، وہ بھی جواب دہ ہے، اس کو بھی جواب دہ ہونا ہوگا آئین کے سامنے، اس کی بھی اپنے ضمیر کو جواب دینا ہوگا۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اس آئین کے دیوس کے موقع پر آئین کو یاد رکھیں، آئین کو سمجھیں، آئین کو نافذ کرنے کی کوشش کریں۔ ہم جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے لیے ہم اپنی کوششیں اور اپنی محنتیں جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آئین کی جو اصل روح ہے اس پر عمل کرنے کی اور اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔